بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے متعلق کچھ بات بتائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں سے متعلق ایک اہم واقعہ ہے جو تاریخ کا اور انبیاء کی سیرت کا اور دین و اسلام کا ایک اہم جز ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا اور حضرت ابراہیم کے ذبح کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن سے نکل گئے، اپنی بستی سے نکل گئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جا رہا ہوں میرے رب کی طرف، وہ مجھے سیدھا راستہ بتائے گا اور وہ میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر نکل، تو آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب هب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک صالح عطا کیا کر، اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری سنائی جو بہت بردبار ہوگا، تحمل مزاج ہوگا، برداشت کرنے والا، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل کو اسماعیل اس لیے کہتے ہیں، ایل کے معنی ہے اللہ عبرانی زبان میں، اسماع کے معنی ہے اللہ نے سن لیا، یعنی اللہ نے ابراہیم کی دعا سن لی اور ان کو حضرت اسماعیل عطا کیا اور ان کو فرزند اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکۃ المکرمہ کے لق و بق میدان میں بڑھ رہے تھے اور پل رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی عمر 13 سال کی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک لگاتار دیکھتے رہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے 3 دن تک لگاتار انہوں نے مسلسل خواب میں دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں نے تم کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا تم سوچ لو تمہاری کیا رائے، فانظر ماذا ترى۔ اب یہاں رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست وحی بھیج کر یہ نہیں فرمایا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، یہ بھی نہیں دکھایا کہ وہ ذبح کر چکے ہیں، بلکہ ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا۔ جب اللہ نے یہ خواب میں دکھایا تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تو معراج ہوا ہے جسمانی، اور 3 یا 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئے ہیں،
اور تو ان معراج کا بھی مستقل اعتبار ہے، اس کی حیثیت ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا وہ سچا خواب تھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، خواب میں دکھانے سے بہت زبردست آزمائش ہے، اس لیے کہ تعویل کر سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حیلہ بہانہ یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ خواب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوا تو کوئی نہ کوئی دروازہ نکل سکتا ہے۔ لیکن ابراہیم سچے نبی تھے، برحق نبی تھے، شیطان اور نفس کے دشمن تھے، اللہ کے ولی تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی خواب سے حکم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو حضرت ابراہیم نے جو خواب میں دیکھا، اگر اللہ تبارک و تعالی براہ راست کہہ دیتے کہ اسماعیل کو ذبح کرو تو پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے اور امتحان اتنا سخت نہ ہوتا۔ امتحان سخت اس صورت میں ہے کہ صرف اشارے سے حکم دیا جائے اور اس اشارے کو حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کر کے دکھایا جائے، اور اگر براہ راست حکم ہو جاتا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، بعد میں براہ راست وہی بھیج کر اس حکم کو منسوخ کرنا پڑتا کہ اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ خواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس لیے براہ راست حکم بھیج کر منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈھا بھیج دیا، اس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا، تو اس کے اندر اتنی گہرائی موجود ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا اور یہ کہا قال یا بنیا، اور 13 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اس وقت چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے اور بڑی تمناؤں سے اور آرزوؤں سے جو فرزند ارجمن ملا تھا، اب یہ وقت تھا کہ باپ کے لیے سہارا بنتے اور باپ کے لیے بازو بن کر باپ کی مشکل کو دور کرتے۔ عین اسی وقت اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہاں نہ بیٹے کو ذبح کرانا تھا اور نہ کوئی دوسرا تھا، بلکہ بس یہی تھا کہ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل اس کام کو کرتے ہیں یا کوئی تعویل اور حیلہ بہانہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا مقصود تھا۔ الغرض حضرت ابراہیم نے یہ کہا اسماعیل سے کہ میں نے خواب میں دیکھا تم کو ذبح کرتے ہوئے، تو تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى، تم اپنی رائے مجھے بتاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ وہ کام کر گزرے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں رک کر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو ذبح کرو، بلکہ یہ کہا کہ میں تم کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام بڑے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد سمجھ عطا فرمائی تھی، فوراً سمجھ گئے کہ میرے باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے کہنے لگے اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ہوا ہے اس حکم پر آپ عمل کر کے دکھائیں۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا یہ تو خواب کی بات ہے اور اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ہوا ہے اس پر آپ عمل کر کے دکھائیں۔ اور آگے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
علماء کرام نے یہاں بھی ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ادب کو سامنے رکھا اور تواضع کو سامنے رکھا. ادب کو تو یوں رکھا کہ انشاءاللہ فرمایا کہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بڑھا کر کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے بغیر انشاءاللہ کے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پر ٹیکا رکھا، بھروسہ رکھا کہ اگر اللہ چاہے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ بہت بڑا ادب ہے جو نبی سے سیکھا جائے. اور آگے اتنی زبردست تواضع ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والے مجھ جیسے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک میرا نام بھی لکھ دیا جائے گا، میں بھی ایک ہو جاؤں گا. انتہائی تواضع کو رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں ذرا برابر تکبر اور بڑائی کا شائبہ تک آنے نہیں دیا. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے اور راستے میں مینا کی سرزمین میں شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی اور 3 مرتبہ بہکایا. حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری جو آج تک انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یادگار رہے گی کہ جس کو رمیے جمرات کہتے ہیں، جمرۃ الاولی والعقبہ والوسطی، تو اسی کی یادگار اللہ تبارک و تعالی نے قائم کر رکھی. الغرض حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر مزدلفہ کے میدان میں پہنچے جو مذبح ہے، ذبح کی جگہ ہے. وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ پر لٹا دیا اور کروٹ پر لٹا کر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا اور ذبح کرنے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ ابا جان آپ مجھے مضبوط باندھ دیں، بہت مضبوط باندھ دیں تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اس کے بعد آپ چھری کو تیز فرما لیں تاکہ جلدی سے میری رگ کٹ جائے، اور اس لیے کہ موت بڑی سخت چیز ہوتی ہے اور جلد سے جلد میری روح نکل جائے، اس لیے آپ مجھے چھری تیز کر کے ذبح کیا کریں. چنانچہ اور آگے فرمایا آپ میرا کوٹا نکال لیں، قمیص نکال لیں اور آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، کہیں میرے خون کا دھبا آپ کے کپڑے پر نہ پڑ جائے تو میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، نہ گھٹ جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرے خون کے سارے قطرے زمین پر پڑے اور کوئی قطرہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. اور آگے کہنے لگے کہ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرے قمیص کو اگر تم چاہو تو میری والدہ کے حوالہ کرنا اور ان کو میرا سلام کہنا، اور میرے قمیص کے وہاں پہنچنے سے ہو سکتا ہے ان کو کچھ تسلی ہو جائے اور ان کو کچھ صبر ہو جائے. سوچنے کی بات ہے، ایک لوتا فرزند ہے اور لختے جگر ہے، بڑی تمناؤں سے ملا ہے. ذبح کرتے وقت حضرت ابراہیم کے سامنے اسماعیل اتنی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کے دل پر کیا گزری ہوگی اور کس طرح سے انہوں نے وہ قیامت کو برداشت کیا ہوگا. حضرت ابراہیم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ فرمایا میرے بیٹے اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے ذبح کرنے کے لیے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور تم نے ہر طرح سے میری مدد فرمائی ہے. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کروٹ پر لٹا کر ذبح کرنا شروع کیا.
ذبح کر رہے تھے لیکن چھری چل نہیں رہی تھی اور ذبح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے حلق میں ایک پیتل کا ٹکڑا رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی چھری ان کے جسم پر چل نہیں پا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیتل کا ٹکڑا رکھ دیا تھا۔ جب پوری طرح سے ذبح کر دیے، ذبح نہ ہو سکے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان آپ مجھے چہرے کے بل لٹا دیں، اس لیے کہ حلق سے اور گلے کی طرف سے ذبح نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پیچھے کی طرف سے کٹ جائے، ادھر سے ذبح ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو بالکل چہرے کے بل لٹا دیا اور پھر گردن کی طرف سے ذبح کرنا شروع کیا۔ اسی کو کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں بات مان لیے، یعنی بیٹے نے ذبح ہونے کے لیے بات کو قبول کر لیا اور باپ نے ذبح کرنے کے لیے بات کو قبول کیا، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے کروٹ پر اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ الغرض وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، جب ذبح کر رہے تھے تو ہم نے ان کو آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھایا، ہم محسنین کا اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نوازا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہ آج تک انہی کی ذریت اور انہی کی امت باقی ہے اور ان کے ماننے والے ہی بہت زیادہ مسلمان ہیں۔ اور اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کو بدلہ میں ایک زبردست مینڈھا دے دیا۔ چنانچہ جب یہ آواز کان میں پڑی حضرت ابراہیم کے کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر کے دکھایا، تو حضرت ابراہیم نے نگاہ اوپر اٹھائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لائے ہوئے کھڑے تھے، جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے اور اس کو لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہ وہی مینڈھا ہے جو حابیل نے اپنی قربانی پیش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مینڈھا بھیج دیا تھا، واللہ عالم۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر اس مینڈھے کو لٹایا اور اس کو ذبح فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی قربانی اس طور پر قبول فرمائی، اس طور پر قبول فرمائی کہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یادگار بنایا۔ اور خود ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ یہ کام کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں انبیاء کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کے ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔